لیکن ان بچوں نے اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے میں محنت کی ہے۔ نعتیں پڑھ پڑھ کے بتا رہے تھے کہ ہم گلشن مدینہ کے طالب علم ہیں، اور آپ اس محفل میں بیٹھ کر یہ بتا نہیں سکتے کہ ہم حضور مناظر اہل سنت کے مرید ہیں۔ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو شعر حضور مناظر اہل سنت کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ کو بھی مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں اگر ان تک آواز پہنچ جائے گی تو ان کو بھی مزہ آئے گا۔ ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کس درد سے کس درد سے آ کر گلشن میں نبی کا نام لیا، سبحان اللہ۔ کس درد سے آ کر گلشن میں بلبل نے نبی کا کس درد سے آ کر گلشن میں بلبل نے نبی کا نام لیا، کہہ اٹھا ہے ایک گلشن علی بلبل جگر بلبل نے جگر کو تھام لیا، ابو جہل بڑا بد قسمت تھا، مہمان خانے میں تھا محروم رہا، کہ ابو جہل بڑا بد قسمت تھا، مہمان خانے میں تھا محروم رہا، گھر بیٹھے اویس کرنی نے، گھر بیٹھے اویس کرنی نے پیش پہ نبی کا جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، حافظ ارباز رضا، حافظ ارباز رضا، نعرہ تکبیر۔ اعمال کہاں تھے اس قابل، اعمال کہاں تھے اس قابل، کہ جنت مجھے ہو جاتی حاصل، اعمال کہاں تھے اس قابل، کہ جنت مجھے ہو جاتی حاصل، فردوس نے بڑھ کر چومے قدم، جب میں نے نبی کا نام لیا۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پیش کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا اللہ رب العزت نے دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے، تو میرے آقا ایک جہان کے لیے نہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے
عالمین کا جو ذکر فرمایا قرآن مقدس میں، وہ عالمین زمین اور آسمان ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا کے لیے آسمانوں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے اور زمین والوں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا تو کسی قصبے کا نبی بنا کے بھیجا، حضرت شیش کو دنیا میں بھیجا تو کسی سٹی کا نبی بنا کے بھیجا، حضرت یوسف کو بھیجا تو کسی شہر کا نبی بنا کے بھیجا۔ اور لوگوں سنو، دنیا میں نبی رب بھیجتا گیا، نبی دنیا میں آتے گئے، لیکن یاد رکھو جو شان، جو عظمتیں، جو خوبیاں اللہ رب العزت نے ہمارے تمہارے پیارے آقا کو عطا فرمائی ہے وہ کسی کو نہیں ملی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، کوئی نبی آ رہا ہے تو کسی شہر کا نبی بن کے آ رہا ہے، اور کوئی نبی آ رہا ہے تو کسی دیش کا نبی بن کے آ رہا ہے، اور کوئی نبی آ رہا ہے تو کسی سوسائٹی کا نبی بن کے آ رہا ہے۔ لیکن تم قربان چاہیے جو اللہ نے اپنے پیارے آقا کو، پیارے حبیب کو دنیا میں بھیجا، پیارے کو بھیجا، تو یاد رکھو مسلمانوں، اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا کو دنیا ہی کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا، چرندوں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا، فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا، اور لوگوں غیروں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا۔ ایسا رحمت بنا کے بھیجا کہ میرے نبی نے آ کر بھی پیغام نہیں دیا کہ میں غیروں کے لیے بھی ہوں، میں آپ کے لیے بھی ہوں، کہ آپ کے لیے بھی ہوں۔ وہ کیسے سنو، میرے آقا کے پاس کوئی مومن ہی نہیں جاتے تھے، غیر بھی جاتے تھے، حضور ہمیں کچھ چاہیے، حضور ہمیں کچھ چاہیے، حضور ہمیں کچھ چاہیے۔ کوئی ادنا بھی جاتا تھا، کوئی کانا بھی جاتا تھا، کوئی غیر بھی جاتا تھا، کوئی غریب بھی جاتا تھا، کوئی ویسا بھی جاتا تھا، کوئی ایسا بھی جاتا تھا۔ وہ میرے آقا کی بارگاہ میں ہر طرح کے آدمی پہنچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی امیر کے پاس کوئی جائے گا تو وہ آپ کے لیول کے حساب سے جائے گا، اگر آپ پردھان سے ملو گے تو وہ لیول کے حساب سے ملا جائے گا۔ لیکن آخرکار بات کیا ہے، میرے مصطفیٰ سے کوئی ملنے جا رہا ہے تو لیول نہیں دیکھا جا رہا ہے، امیری نہیں دیکھی جا رہی ہے، بلکہ مصطفیٰ کے پاس تو غریب بھی جا رہے ہیں، وہ لوگ ایسا ویسا بھی جا رہا ہے، ایسے غریب بھی جا رہے ہیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ایسی شفقت کرنے والے ہیں، ایسی شفقت کرنے والے ہیں کہ جو بھی جا رہا ہے وہ کچھ پا رہا ہے۔ تبھی تو اے لوگوں، حضرت ابو بکر آئے تو حضرت ابو بکر کو میرے مصطفیٰ نے صداقت کا تاجدار بنایا، حضرت علی آئے تو حیدر قرار کا تاجدار بنایا۔ اے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی ادنا آ رہا ہے تو آپ اعلیٰ بنا کے بھیج رہے ہیں، میری مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی غریب آ رہا ہے تو امیر بنا کے بھیج رہے ہیں، میری مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی غریب بھی آ رہا ہے تو آپ امیر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ اے لوگوں کو ایسی شدت ہے کہ میرے مصطفیٰ غیروں کے لیے بھی ہے، امیروں کے لیے بھی ہے۔ اے لوگوں، غیروں کے لیے، غیروں سے مراد نان مسلم ہے، غیروں سے مراد وہی نان مسلم ہے، لیکن آپ مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ تو پتہ چل گیا میرے مصطفیٰ ہم سے کتنی محبت کرنے والے تھے۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہوں گا مسلمانوں، لیکن ہم نے دیکھا کیا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا کو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے، لیکن ہم کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت کے اس نبی کی ذکر بھی نہیں آ سکتے۔ ارے جس کے بولنے میں ایسی تاثیر ہے، ارے ہم بولتے ہیں تو بات کہلاتی ہے، پروفیسر بولتا ہے تو بات کہلاتی ہے، اگر کوئی دنیا دار بولتا ہے تو بات کہلاتی ہے، کوئی ڈائریکٹر بولتا ہے تو بات کہلاتی ہے، کوئی منسٹر بولتا ہے تو بات کہلاتی ہے، کوئی پردھان بولتا ہے تو بات کہلاتی ہے، کوئی پردھان منتری بولتا ہے تو بات کہلاتی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ بولتا ہے تو بات کہلاتی ہے۔ ہمارے لیے تو ایسا نبی بولا، ایسا نبی ملا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو یاد رکھو مسلمانوں، بات نہیں کہلاتی بلکہ حدیث پاک کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ حدیث پاک کہلاتی ہے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ بولتے تو حدیث پاک بن رہی ہے، آپ اگر لکڑی کو چھو دیں تو تلوار بن رہی ہے، آپ چلے تو ساخیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی عظمت پر جائیے قربان کہ آپ ادھر رحمت بھی ہیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت دیا نہیں بلکہ بنا کے بھیجا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم آئے تو رحمت لے کر آئے،
حضرت شیش آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت یوسف آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت یوسف آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت زکریا آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت یونس آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت یحییٰ آئے تو رحمت لے کر آئے۔ لیکن اے مسلمانوں، جب میرے نبی آئے تو رحمت لے کر نہیں بلکہ رحمت بنا کے دنیا میں بھیجے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کی شان کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی خوبیوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کی عظمتیں، تمام نبیوں کی خوبیاں، تمام نبیوں کی شانیں میرے مصطفیٰ کی ذات مبارکہ میں ڈال دی، تو اس لیے تو میرے آقا کا بچپن بھی معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی جوانی بھی معجزہ ہے، میرے نبی کی چلنا بھی معجزہ ہے، میرے نبی کی رفتار بھی معجزہ ہے، میرے نبی کا بولنا بھی معجزہ ہے، میرے نبی کے بال بھی معجزہ ہے، میرے نبی کے تو ہونٹ بھی معجزہ ہے۔ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے نبی تو سر سے لے کے پاؤں معجزہ ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہر نبی کو ملا ایک ہی معجزہ، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، اپنے والا کا پیارا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو مل چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔